میں جو دنیا گھومتا ہوں، ایک سے دوسرے خطے، ایک ملک سے دوسرے ملک، میرے لیے ملک اہم نہیں رہتے۔ میں زمانوں کو ایک جہان کے اندر دیکھتا ہوں، اور آج کا جہان نامکمل ہے۔ آج کا جدید دور، آج کی جدید دنیا یونانیوں کے ہی مرہون منت لگتی ہے۔ یونانی فلسفے میں ہوں، ادب میں ہوں، سائنس میں ہوں، میڈیسن میں ہوں، تعمیرات میں ہوں، تاریخ میں ہوں، علم میں ہوں، یونانی علم آج کی جدید دنیا میں بھی جھلکتا ہے۔ اس لیے کہ 2,500 یا 3,000 سال پہلے بھی یونانی کتنے جدید تھے، اس کا اندازہ مجھے جہاں گردی سے ہوا۔ کتابوں میں پڑھنے کا علم اپنا ایک طاقت رکھتا ہے، لیکن مشاہدے کا علم اس طاقت کو تقویت بخش دیتا ہے۔ یہ ایک اجڑا شہر ہے جو یونانیوں نے آباد کیا، پھر رومن امپائر کا یہ اہم شہر بن گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ کرسچینٹی کا یہ مرکز بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں مسیحیت جو پھیلی، اس کا پہلا مرکز یہ تھا، ایفیسس، جس کو ترک ایفس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایفس قدیم ہٹائٹ لفظ ہے، جو کہ 3 سے 4,000 سال بلکہ 5,000 سال پرانی تہذیب ہے اناطولیہ کی۔ اور اس شہر کے کھنڈرات کے اندر جو اہم ترین چیز ہے میرے لیے، وہ لائبریری ہے۔ اس لائبریری کا حسن دیکھنے والا ہے۔ اگر لائبریری اتنی خوبصورت ہے تو کتابیں کتنی شاندار ہوں گی، جو کہ خاکستر ہو گئیں زمانے کے ہاتھوں، موسم کے ہاتھوں، اور بربر انسانی حملہ آوروں کے ہاتھوں۔ یہ ہے لائبریری، سیلسس کی لائبریری یا ایفیسس کی لائبریری۔ یہ ہے سیلسس لائبریری یعنی ایفیسس کی لائبریری۔ تقریباً 2,500 سال سے زیادہ کی۔ یہاں 12,000 مخطوطات تھے، اور جو گریکو رومن امپائر تھی اس کی 3 بڑی لائبریری تھی، الیگزینڈریا، اور دوسری پرگامم، اور تیسری ایفیسس کی۔ اور پھر ایک جنگ میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو علم کے گہوارے نشانہ بنتے ہیں۔ 12,000 مخطوطات یعنی کہ کتابیں تھیں، اور یہ لائبریری میرے لیے ایک بہت سورس آف انسپریشن ہے کہ انسان آج سے 2,500-3,000 سال پہلے بھی علم کی کتنی قدر کرتا تھا، اور تہذیب وہی ہوتی ہے اپنے زمانے کی جو علم میں آگے ہو۔ تو یہ لائبریری اس زمانے کی لائبریری ہے جب 2,500 سال میں قبل دنیا کے کئی خطے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ لائبریری کو بھی جنہوں نے گرایا، جلایا، وہ اپنے وقت کے کتنے بڑے بربر ہوں گے۔ تو میں یہاں تیسری دفعہ آیا ہوں اس لائبریری کو دیکھنے، ایفیسس۔ اور ایفیسس کی ایک تاریخ اور بتا دوں کہ 7 سلیپر اصحاب کہف کے بارے میں کئی روایات ہیں کہ جارڈن میں ہے، ایک روایت ہے کہ طرطوس میں ہے جو کہ ترکی کا ایک دوسرا شہر ہے، ایک روایت ہے کہ یہاں ہے۔ میں اس روایت کو زیادہ مانتا ہوں۔ یہاں 7 سلیپرز کی وہ غاریں بھی موجود ہیں، اور اس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، اور اس شہر میں سینٹ جان پال آئے خود، یہاں ان کے آثار ہیں، جس کی وجہ سے کرسچینٹی سارے خطے میں پھیلی۔ اور ایفیسس سے ہی جو میری تحقیق ہے یا میرا ماننا ہے اپنا خود، کہ جو افسوس کا لفظ ہے وہ یہیں سے نکلا، عربی میں آیا، فارسی میں آیا، اردو میں آیا، ہندی میں آیا۔ شہر افسوس بھی میں اس کو کہتا ہوں، اور اس شہر کی تاریخ بہت رچ ہے۔ یہ کسی طرح بھی کانسٹینٹائن یا قسطنطنیہ یا استنبول سے کم تاریخ نہیں رکھتا۔ اور یہ جو خطہ ہے جہاں پہ یہ ایفیسس ہے، یہ جو گریکو رومن امپائر تھی، اس کا جو آئونیا صوبہ تھا یا ایشیا، جو ایشیا کا لفظ ہے وہ اسی خطے سے نکلا ہے، ایشیا جس کو آسیا کہتے تھے، اور ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں ایشیا کوچک، یعنی کہ چھوٹا ایشیا جس کو آج کا ترکی ہے۔
तो एशिया का लफ्ज़ यूनानियों के मरहून मिन्नत है। मैं जितनी दुनिया घूमता हूँ, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप, तो मुझे यूनानी, रोमन, बैजेंटीनियन उसके जो आसार दिखते हैं, उसकी आसार ऐसे नहीं है कि बादशाहों के महल्ला, जो स्टेडियम हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, तो मुझे चौंका देती हैं कि इंसान आज से 2,500-3,000 साल पहले इतना तरक्की याफ्ता था। और वैसे कुरान पाक में भी है कि ज़माने को जाहिल ना करो। जाहिल वो है जो अपने वक्त का जाहिल है। तो ये जो आसिया का लफ्ज़ है, ये एक सूबा था, यानी जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत फैली हुई है। और इस शहर की एक और बात बता दूं, ये 2,500 साल पहले आबाद हुआ, तकरीबन उससे भी ज़्यादा, लेकिन 5,000 साल पहले न्यूलिथिक जो पीरियड है उसके आसार भी यहाँ से मिले हैं। लिहाजा यहाँ पर जितने टिब्बे हैं, अगर उनको खोदा जाए तो और मिलेगा। यानी कि 1865 में यहाँ जब खुदाई हुई तो इस शहर की यूं दरियाफ्त हुई, इस सेलिकस लाइब्रेरी की भी। और फिर 70 की दहाई में ये ओपन होना शुरू हुआ। 80 की दहाई में तुर्की में टूरिज़म के हवाले से इस शहर ने बहुत मुकाम, और यहाँ पर जो सयाह आते हैं वो बड़े संजीदा से आते हैं, मोस्टली यूरोपियन, खुसूसन यूनानी, इटालियन, ब्रिटिश, इस किस्म के सयाह आते हैं जिनको तारीख से, तहजीब से, तमद्दुन से दिलचस्पी होती है। तो ये है सेलिकस की लाइब्रेरी, जहाँ 12,000 मखतूतात या किताबें थी अपने ज़माने की हर मौजू पर। ये उसकी लाइब्रेरी है और मैं हूँ फर्रुख सुहेल गोइंदी जहाँ। ये लाइब्रेरी के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर किताबें सजी थीं हज़ारों की तादाद में। हर मौजू पर किताबें होती होंगी यहाँ पर। इसका जाहो जलाल देखने वाला है और इसका ज़ौक़ और हुस्न और उस दौर की ये लिखाई जो अभी भी दीवारों पे कन्दा है, उस दौर की अज़मत की निशानी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की दुनिया, आज का इंसान जहाँ भी पहुँचा, यूनानियों के मरहून मिन्नत है। किसी भी शोबे में, वो डेमोक्रेसी हो, रियासत हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, मेरे लिए यूनानियों से मुतासिर होना लाजमी हो गया जब मैंने जहाँ देखी। शदीद गर्मी में मैं इस शहर को तीसरी बार देखने गया। पहली बार मैंने 80s में देखा, तब ये नया सयाहों के लिए खुला था। दूसरी दफ़ा 89 में, फिर 92 में, और अब चौथी बार, तीसरी नहीं। तो ये शहर एक सहर रखता है। एफेसस मैंने अपनी जो तहकीक की, शायद लफ्ज़ अफसोस इसी से निकला है। किताबें मिट गईं, लेकिन किताबों का असर नहीं मिटा। आज की दुनिया इन्हीं किताबों के इल्म पर खड़ी है जो यूनानी ऐसी लाइब्रेरियों में रखते थे, पढ़ते थे और यकीनन लिखते थे। एफेसस का शहर कभी मेरे पे ख़त्म नहीं हुआ। 40 सालों से ये शहर मेरे दिलो दिमाग पर अपना एक मकाम रखता है। ये लाइब्रेरी उस अजीम तहजीब की अक्कास है जिसे यूनानी तहजीब कहते हैं।